السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ آج ہم بنا رہے ہیں پنجاب کی سوغات، وہ ڈش جو سردی، مٹی اور ماں کے ہاتھ کی یاد لاتی ہے۔ اگر آپ پنجاب سے ہیں تو آپ تو سمجھ جائیں گے کیا ہے وہ اصلی ساگ اور مکئی کی روٹی۔ اس کے لیے ہم نے کیا لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرسوں کا ساگ۔ اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک جو گندل ہے نا، اس کو توڑتے ہیں۔ پالک لینی ہے، باتھو ہے، میتھی ہے اور سبز دھنیا، اور سبز ہی ہم نے لہسن لینا ہے اور سبز مرچیں۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیاری مرچیں بھی آئی ہیں، ساگ بھی، پالک بھی، کیونکہ موسم ہے نا سردیوں کا۔ باتھو جو ہے وہ ساگ میں لازمی ڈالنا چاہیے، اس سے ایک تو ساگ جو ہے وہ ٹیسٹ فل بنتا ہے اور دوسرے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں ہمارے جوڑوں کے درد وغیرہ کے لیے نا۔ یہ باتھو جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، اور میتھی جو ہے وہ بھی ایسے ہے، وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت آتی ہے۔ دوسری طرف ہم نے چولہے پہ ایک بڑا دیگچا لے کے، کوئی بھی برتن بڑا لے کے، چھوٹا برتن نہیں اس کے لیے استعمال کرتے، تو اس میں 2 بھر کے جگ پانی کے ہم نے ڈالے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارا مٹیریل جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ساگ کو ہم نے دوسری طرف صاف کر کے اس کی کٹنگ کر کے اچھی طرح دھونا ہے، کیونکہ مٹی ریت وغیرہ ہوتی ہے تو اس لیے اچھی طرح دھونا ہے۔ وہ بھی کسی بڑے برتن میں ڈالیں گے تو جو ریت اور مٹی ہوتی ہے نا وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، تو اس کو پھر ہم نے گرم پانی میں ڈالنا ہے۔ گرم پانی میں اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ اگر ٹھنڈا پانی ہو نا تو وہ نہیں صحیح رہتا، وہ صحیح پکتا نہیں ہے۔ تو آپ فل گرم پانی لیں اور اس میں آپ ساگ ڈالیں گے نا تو وہ جلدی تیار ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ٹپ ہے۔ تو دوسری طرف ہمارے پاس لہسن ہے، سبز لہسن ہے، پالک ہے۔ پالک کی بھی ہم نے اس طرح کٹنگ کر کے اس کو واش کر کے تو پھر اس میں ڈال دیا ہے، اور جو ہمارے پاس لہسن تھا سبز، اس کی بھی کٹنگ کر لی ہے۔ آپ ویسے بھی اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی ڈال سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تھا کیونکہ اب موسم ہے تو بہت اس کی خوشبو زیادہ آتی ہے۔ جو دوسرا لہسن ہوتا ہے نا اس کی نسبت یہ سبز لہسن کی خوشبو زیادہ ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے، تو ہم نے تو وہ ڈالا ہے۔ اور جو سبز مرچیں ہیں ان کو گرینڈ کر کے، اور ایک نمک کا، اور 2 ہی نمک کے اور 2 ہی ہم نے جو دڑا مرچ نہیں ہوتی گول والی مرچ، ان کو پیس کے تو وہ ڈالی ہیں۔ یہ بھی ہم نے خود بنائی ہیں، خود تیار کی ہیں، تو بہت یہ لذیذ ہوتی ہیں اور تھوڑی تیز ہوتی ہیں۔ اس کو ہم نے ایسے پکا کے چیک کر لیا تھا، تو ہم نے نا تھوڑا سا گرینڈ کیا ہے سارے ساگ کو نا، تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا تھوڑا گرینڈ کر کے، تو پھر ہم اس کو پکائیں گے، کیونکہ وہ جو پانی رہ گیا نا اس کو اب خشک کرنا ہے، تو یہ جڑ جائے ساگ، تو اس کے لیے ہم نے آٹا ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مکئی کا آٹا ہے یا گندم کا آٹا ہے تو اپنے مٹیریل کے حساب سے جتنا آپ کے پاس ساگ ہے، تو ہمارے پاس کچھ زیادہ تھا تو ہم نے تو 2 بھر کے مٹھیاں ڈالی ہیں۔ ہاں جی، گندم کا آٹا جو ہے نا وہ جوڑتا ہے اور اس سے نا ٹیسٹی بنتا ہے، نہیں تو وہ بکھرا بکھرا ساگ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر مکئی کا آٹا ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو ایسے تھوڑے دیر ایسے ہلاتے رہنا، پانی بھی خشک ہو جائے گا اور یہ آپس میں اچھا اس کا جو میل جول ہے نا وہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری طرف ہم تڑکا تیار کر رہے ہیں۔ ہم تو ادرک کا تڑکا لگاتے ہیں، لہسن کیونکہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے، تو دیسی گھی لے کے تو اس میں ادرک جو ہے وہ گرینڈ کر کے ہم نے ڈالی ہے۔ تو اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کچھ لوگ لہسن کا پیاز کا بھی لگا لیتے ہیں، تو ہم تو ادرک کا تڑکا لگاتے ہیں، تو بہت ٹیسٹ فل بنتا ہے۔ یہ اب چیک کرنا ہے کہ اس میں جو پانی ہے نا وہ خشک کرنا ہے، کیونکہ اگر زیادہ پانی ہو نا تو وہ پھر ٹیسٹ ہی نہیں لگتا۔ تو اب اس کو ایسے پکا پکا کے تو آپ نے پانی کو جو ہے نا وہ خشک کرنا ہے۔
پھر وہ چیک کر لیتے ہیں، جب جو بھی چمچ وغیرہ ہو نا تو اس کے اوپر چیک کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ جو گول مرچیں ہوتی ہیں نا وہ ہم نے ڈالی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا جو ساگ تھا وہ تیار ہو گیا ہے، اس میں پانی خشک ہو گیا ہے، زیادہ خشک بھی نہیں کرنا اور زیادہ ڈھیلا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ تڑکا لگانے کے بعد ہم نے مکھن ڈالا ہے تو اتنا ٹیسٹی بنا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ آپ بھی ایسے بنائیں، کھائیں، سردیوں میں خوب انجوائے کریں، ساتھ مکئی کی روٹی۔